اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں، گھنے سائے رکھنے والے درخت ہیں۔ تمہارے لیے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے۔ تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے مطیع اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حقدار بنیں۔ تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں، مختلف اوقات، مختلف لمحے اور مختلف ساعتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں، اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں۔ تو ان مبارک لمحوں میں، ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب برات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے صغائر اور ان کے کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیز پہ جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا، کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ، میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا؟ کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا؟ سرکش، باغی، متمرد، نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سرکش اور متمرد، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے، جن کلمات کا انتخاب کیا گیا، وہ کتنے دل آویز ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں، اقتدار آج ہے تو کل نہیں، جوانی آج ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ رب کا لفظ ہی کافی تھا، اور پھر رب کے ساتھ لفظ
کا ضمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کر دیا. یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، بلکہ کہا تیرے رب. اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم، کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا. وہ رب جو کریم بھی ہے اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا پالن ہار ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. اور ذرا آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق لگتا ہے، اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا. اگر آپ کی توجہ ہو تو بندے کا جو مالک کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو بیان کر کے اس کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تو کدھر بھاگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. الذی خلقک، دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا خالق لگتا ہے. تو مخلوق ہے اور اس نے تجھے دستے قدرت سے بنایا ہے اور تو اس کا دامن چھوڑ کے اور اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. ماں کو اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا نہیں جا سکتا. میں تو سویر سے شام تک سفر پہ رہتا ہوں تو سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبت کا ایک امٹتا ہوا جہاں ہے ماں، اور پیار کا ایک انوکھا اور ایک البیلا جہاں ہے ماں. ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. اس کے لہجے کے اندر قدرت نے جو مٹھاس، جو درد، جو درک رکھ دیا، وہ پھر ماں کا لہجہ تو ماں کا لہجہ ہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اونچی کرسیوں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو لوگ عالی جناب، حضرت صاحب کیا کیا لفظ بول کے پکارتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے، اوے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے. جب ماں اپنے بیٹے کو محبت سے پکار رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں. ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ انوار بکھر رہے ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. اللہ اللہ اللہ